بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور کب پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مقررہ وقت میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کی جگہ سے ایک نور روشن ہوتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی نعمت اور روشنی کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے بھیجی ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور اسی قرآن کے اندر ایک ایسی صورت موجود ہے جو مومن کے دل کو تقویت دیتی ہے اور اسے فتنوں سے بچاتی ہے۔ اس کا پہلا منظر ہی نہایت اہم ہے۔ یہ ایک ایسے زمانے کا ذکر ہے جب ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی رعایا کو زبردستی بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو اللہ کے سچے بندے تھے اور وہ شرک اور بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور ایمان بھر چکا تھا۔ ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی قوم سے دور الگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے راہ راست مہیا کر، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل کر دی جو کہ ایک طویل نیند تھی اور انہیں 309 سال تک اپنی آغوش میں لے رہی۔ ان کے جسم سلامت رہے اور سورج کی روشنی ان پر سیدھی نہ پڑتی تھی، بلکہ غار کے دہانے سے ہلکی سی روشنی گزر جاتی تھی تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ ان کا کتا بھی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ کسی نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے ایک ساتھی کو کھانے کے لیے شہر بھیجا اور ہدایت کی کہ احتیاط سے جائے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ لیکن جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ وہاں کے لوگ بدل چکے تھے، ایمان عام ہو چکا تھا اور بادشاہ بھی مومن تھا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہی اصحاب کہف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے سلا دیا تھا۔ یہ صورت ہمیں زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر اس بندے کے لیے رہنمائی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور عمل میں لانے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کا اجر ہے اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ وہی روشنی ہے جو نور ہے، جو دلوں کو صاف کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اسے باقاعدگی سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں خاص طور پر سورہ کہف کی بات کر رہے ہیں جو اپنے اندر کئی عظیم سبق
اور واقعات سمائے ہوئے رکھتی ہے۔ اس صورت میں 4 بڑے مناظر کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، جن میں ہر ایک منظر بڑے بڑے فتنے اور امتحان کا علاج سکھاتا ہے۔ ان واقعات کو غور سے سنیں اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ واقعات ہماری روزمرہ زندگی کے پیچیدہ فتنوں کا حل ہیں۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو چند نوجوان جو اپنے رب کے خوف اور دین حق کی خاطر ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مدت کے لیے نیند طاری فرمائی کہ وہ کئی سالوں تک سوتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحان آئے تو صبر و استقام کا راستہ اختیار کرو اور دنیا کی فتنہ بازی میں بہہ نہ جانا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان کو ترجیح دینا بہادرانہ کام ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے قصہ ہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ بہت باغات اور دولت رکھتا تھا، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غرور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہی رہیں گی۔ اللہ نے اسے سبق دیا اور اس کی محنت و دولت کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے اور غرور و تکبر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ وہ مستقل برکت بن جائیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو ظاہر کی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور جو اعمال حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر کیے وہ بظاہر عجیب اور ظاہری طور پر بڑے غیر معمولی معلوم ہوئے، مگر آخرکار ہر واقعے کے اندر اللہ کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ چوتھا منظر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ایک نیک حکمران کی کہانی جو عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور قوموں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ طاقت اور اختیار ایک امانت ہے اور اسے عاجزی، عدل اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 4 منظر مجموعی طور پر بڑے 4 فتنوں کا علاج بتاتے ہیں، یعنی ایمان کا فتنہ، دنیاوی دولت و لالچ کا فتنہ، علم و عقل کے غرور کا فتنہ اور اقتدار و طاقت کا فتنہ۔ اسی وجہ سے اہل علم کے لیے سورہ کہف ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی فضیلت اور روایات کی جانب۔ احادیث میں اس سورت کی تلاوت کا اور برکتوں کا بہت ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے 1 ہفتے تک نور عطا کیا جائے گا، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات دجال جیسے فتنے سے حفاظت کا سبب بنتی ہیں، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں
اس صورت کی خاص اہمیت اور جمعہ کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے، اس لیے اس عمل کو سنت اور مجرب عمل سمجھ کر بہت سے علماء اور مشائخ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سورہ کہف کو بڑی قدر و منزلت سے پڑھتے تھے اور سنتے تھے۔ بعض روایات اور آثاری کلام میں صحابہ کے اس سورت کی تلاوت کے آثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، دلوں کو سکون، مشکلات کے حل اور فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے کہ روایات میں تفصیل اور سندوں کی بحث اہل علم کا موضوع ہے، اور عام بندوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سچی نیت کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کا عملی طریقہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن پاک وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک پرسکون جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اپنی آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت زیادہ تیز آواز میں پڑھیں اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اور بھی سمجھنے میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورہ کہف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کے ہر واقعے پر غور کرنا چاہیے اور اس کے اخلاقی و عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اب سورہ کہف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات اور عملی تجربات کا ذکر مختصر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین، علماء اور مشائخ نے بتایا کہ سورہ کہف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون اور خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کئی بزرگوں نے اس کی وجہ سے گھر میں نور کو محسوس کیا ہے، دل کی الجھنوں کو کم ہوتے ہوئے دیکھا اور مشکل وقت میں آسانیاں آنے کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات ملتے ہیں جن میں صحابہ نے کہا کہ سورہ کہف سننے یا پڑھنے کے وقت ان کے اوپر سکون اور نور نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس سورت کی روحانیت اور برکت کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مشاہدات افراد کی طرف سے منظر کشی ہیں اور اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ اگر امت میں اس سورت کا بلند مقام ہے، سورہ کہف کو محبت، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد اور نصیحت مانگیں کہ وہ ہمیں اس سورت کے مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعہ کے دن کس وقت سورہ کہف پڑھی جائے کہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ مل جائے؟ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دنوں میں سورہ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں نازل ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے، لیکن حدیث لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے
کہ بعض روایات میں رات کے ذکر سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں دن کا ذکر ہے اس سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات مغرب سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب تک سورہ کہف پڑھنے سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا ہی زیادہ فضیلت کا سبب نہیں، بلکہ آپ شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی کسی بھی وقت اسے پڑھ لیں۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک ایسا نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہو جائے گا۔ سورہ کہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اسی مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل اور حتمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم عاجزی کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر حاجت، ہر امید اور ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں اور ایمان کی برکتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جمعہ کی اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل اور ہر دعا کو قبول فرما اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔